السلام علیکم۔ آج ہم نمرہ احمد کے ناول مالا کی ایپیسوڈ نمبر 6 سنیں گے۔ افطار کے بعد وہ ماں کو لاؤنج میں لے آئی اور ڈرامہ لگا دیا۔ وقت بھی چڑ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کشمالہ نے کانوں میں ہینڈ فری لگا لی اور صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ ماہی کی کال آ رہی تھی۔ آج ماہی اپنے کچن میں نہیں کھڑی تھی، نہ اس نے ایپرن پہن رکھا تھا، نہ وہ ہنستی مسکراتی ملی تھی۔ آج وہ چہرہ اسے دکھائی دیا وہ ایسی لڑکی کا تھا جس کی ماں سمندر پار بیمار تھی اور وہ ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ ماہی کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں۔ ماں ٹھیک ہو جائیں گی ماہی، وہ دبی آواز میں انگریزی میں کہہ رہی تھی۔ ماں اس سے فاصلے پر ویل چیئر پر بیٹھی نقاہت سے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ معید ہمیشہ پڑھائی میں بزی رہتا تھا، میں اور تم اپنے کاموں میں۔ میں بچپن سے ماں کی بیسٹ فرینڈ تھی اور ماں میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ تم دونوں کو اتنا بڑا سوشل سرکل بھی ہے، لیکن ماہی اور عباد اور ماں کے علاوہ کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں تھا۔ مالا، معید اور عباد اور ماں، میں اس چکور میں رہتی ہوں، میں انہی لوگوں سے سارا دن بات کرتی ہوں۔ تم لوگ اپنا فون سائلنٹ کر کے سوتے ہو، میں نہیں سائلنٹ کرتی کیونکہ میرے واٹس ایپ پہ صرف انہی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں۔ یہاں کینیڈا میں جب کسی کی پاکستان سے کال آئے تو نمبر دیکھ کر دل ہول جاتا ہے۔ اف مالا، میں ماں کے پاس کیوں نہیں ہوں؟ تم آ کے کیا کرو گی؟ تم نہیں سمجھ سکتی، تم اس وقت ماں کے ساتھ ہو، تم اس اولاد کا غم نہیں سمجھ سکتی جو بیماری میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ ہو۔ کوئی میرا غم نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے فون رکھ دیا اور وہ پھر رونے لگی۔ مالا، ماہی سے کہو ملازموں کو کھانا دے دے۔ ماں کو بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی تو غنودگی سے آواز میں بولی۔ وہ پیر نیچے اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہتی ہوں ماہی کو، آئیں ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور ویل چیئر دھکیل کے اندر لے جانے لگی۔ ماہی کہتی تھی کہ وہ خوش نصیب ہے کیونکہ وہ ماں کے پاس ہے، مگر اس نے اپنے پچھتاوے تھے۔ وہ اتنے برس ماں کے پاس نہیں تھی۔ کبھی کبھی ماں سے لڑائی ہوتی تو وہ 3 دن انہیں کال نہیں کرتی تھی۔ کیا ویل چیئر دھکیلنے سے وہ سب مٹ جاتا ہے؟ اس کی ماں کو بیڈ پہ بٹھایا اور انہیں پانی کے ساتھ دوا کی گولیاں دینے لگی۔ کیا پانی پلا دینے سے ماں کی کئی ساری سخت باتوں پہ پانی پھر جاتا ہے؟ ماں سو گئی اور وہ اوپر اسٹوڈیو میں آ گئی۔ معید کے ساتھ ساتھ میسیجز آ رہے تھے۔ وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا رہا تھا، کہیں کسی لیب سے رپورٹس اٹھاتا، کہیں کسی سے ملتا۔ وہ جب بھی معید کا میسیج دیکھتی دل میں وہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا۔ ڈاکٹر دہرا کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ 6 ماہ۔ 1 مئی کو مرض کی تشخیص ہوئی تھی اور 6 ماہ بعد 1 نومبر آنا تھا۔ اس نے تاریخ دیکھی، آج 6 مئی تھی۔ 5 ماہ اور 24 دن رہ گئے تھے۔ 5 ماہ اور 24 دن رہ گئے تھے۔ وہ اسٹوڈیو میں آئی تو وہاں اندھیرا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول دی، بتی نہیں جلائی اور کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نیچے لان میں زرد روشنیاں پھیلی تھیں۔ چار دیواری کے ساتھ ٹہلتا کیف ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے کچھ پڑھ رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں کافی مگ تھا جس سے وہ بار بار گھونٹ بھرتا تھا۔ اسکرین پر لکھے الفاظ کیف کے سامنے کسی فلم کے منظر کی مان چل رہے تھے۔ کبیرہ سعدان لاہور کے ایک معروف بزنس مین کی بیوی ہیں۔ سعدان صاحب ایک لمبے عرصے انگلینڈ اور جرمنی میں گزارنے کے بعد چند برس قبل پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ کبیرہ بیگم سنگھار میز کے سامنے اسٹول پر بیٹھی تھی، مخملی ہاتھ روب میں ملبوس اور چہرے پر نرمی سے کریم مل رہی تھی۔ انگلیوں کے ناخن لمبے اور سرخ نیل پینٹ سے مزین تھے۔ بوائے کٹ بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ پیچھے ایک ملازمہ جوس کا گلاس پکڑے کھڑی تھی۔ کبیرہ کی بیٹی ان کے ساتھ رہتی تھی، اس کا نام عنایا تھا۔ میک اپ سے ڈھلے چہرے کے ساتھ کبیرہ بیگم باہر لاؤنج میں آئیں اور دیوار گیر آئینے سے اپنا عکس دیکھا۔ سیاہ بلیک ہیلز، خاکی سوٹ، پھر گردن پہ پہنی سنہرے رنگ کی مختلف سائز کی 3 زنجیریں اور انگلیوں میں درست کیا مسکرا کے خود کو داد دی، پھر پلٹی تو سامنے ڈائننگ روم پر نظر پڑی۔ ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات سجے تھے اور ایک گوری سی فرحبا لڑکی اونچی پونی بنائے اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ اسے دیکھ کر کبیرہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔
انایا نے کئی برس پہلے انجینئرنگ کی تھی لیکن وہ جاب نہیں کرتی تھی، وہ ایک فوڈ بلاگر تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک فیمینسٹ بلاگ بھی بنا رکھا تھا جہاں وہ مردوں اور شادی کے خلاف بولتی تھی۔ اس کے کمنٹ سیکشن میں کسی کے کمنٹ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 30 کی ہونے والی ہے اور اس کی ماں ہر رشتے کو ٹھکرانے کی وجہ سے اس کو لٹکائے ہوئے ہے۔ اپنی سٹوریز اور پوسٹ سے انایا شدید ڈپریسڈ لگتی تھی۔ کبیرہ بیگم نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پر ڈالی اور کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ ویٹ لوز کرو انایا، کتنی دفعہ کہا ہے جم جوائن کرو مگر تم سنتی نہیں ہو۔ نو فٹ شیپنگ ممی۔ وہ سر جھکائے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے فون پر لگی تھی۔ کبیرہ اپنے آپ کو آرٹسٹ کہتی ہے کیونکہ اس کے بقول وہ جیولری ڈیزائن نہیں کرتی بلکہ آرٹ کی طرح اس کو تخلیق کرتی ہے۔ اس کا آؤٹ لیٹ گلبرگ میں ہے جہاں وہ محنت کش عورتوں سے ہینڈ میڈ جیولری بنوا کے مہنگے داموں فروخت کرتی ہے۔ یہ لاہور کی ایک بوتیک سٹائل آؤٹ لیٹ کا منظر تھا۔ جگہ جگہ مجسموں کے سر رکھے تھے جس کے گردنوں میں قیمتی پتھروں سے مزین ہار دمک رہے تھے۔ سفید ٹائل سے چمکتے فرش، تیز روشنیوں میں اصل سے زیادہ خوبصورت نظر آتے زیورات۔ کبیرہ بیگم اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ چلتی ہوئی تمام ریکس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کبیرہ خود سے کچھ ڈیزائن نہیں کرتی تھی، اس نے فریش گریجویٹس اس کام کے لیے ہائر کیے ہوئے تھے۔ وہ سوات اور دوسرے شہروں سے قیمتی پتھر منگوا کر ان کا نیکلس میں فٹ کر کے 100 گنا قیمت پہ بیچتی تھی۔ وہ درست ٹیکس بھی نہیں دیتی تھی، اس پہ ایک ٹیکس کا کیس بھی چل رہا تھا۔ کئی دفعہ اس کے امپلائی خواتین نے کم تنخواہ اور شدید مشقت کی شکایت بھی کی ہے۔ کبیرہ اب آؤٹ لیٹ کی بالائی منزل پر اپنے بنے شیشوں جیسے چمکتے آفس کے پاور چیئر پر بیٹھی تھی، ٹیک لگائے فون کے بٹن دباتی اور پھر سوچ نظر آتی۔ کبیرہ کے بارے میں ایک بات بار بار سامنے آتی رہی کہ وہ اپنے امپلائی لڑکیوں کو ٹارچر کرتی ہے۔ ہینگر اور بیڈ کمر پر مارنا عام بات ہے، لیکن اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ آج تک قانون کے شکنجے میں نہیں آئی۔ انگلینڈ میں کئی برس پہلے اس کی بیٹی نے بھی ہینگر سے پیٹے جانے کی شکایت کی تھی، مگر نہ جانے کیسے کبیرہ اس معاملے سے بھی نکل آئی۔ کبیرہ نے موبائل رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر سوچتی نظروں سے دیکھے گئے۔ ایک منظر آنکھوں میں منجمد ہو گیا تھا، غزہ کی شادی کا منظر۔ جب زیاد اور کشمالہ کھڑے بات کر رہے تھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، وہ ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہ منظر آنکھ نے تیر بن گیا تھا۔ اب آتے ہیں کبیرہ کے بیٹے کی طرف۔ کیف دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کبیرہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام آلیان تھا۔ 5 سال کی عمر میں آلیان بیمار پڑا اور انگلینڈ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مجھے مل گیا ہے، البتہ پاکستان میں موجود کبیرہ کے رشتہ دار دوسری کہانیاں سناتے ہیں۔ ان کے مطابق کبیرہ اپنے بیٹے کو زندہ اور انگلینڈ میں ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ ظاہر کرتی ہیں۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی، یا تو کبیرہ کا بیٹا واقعی مر چکا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹی کہانی سناتی ہے، کیونکہ کبیرہ کی سائیکی ایشوز بھی ہیں، یا پھر کبیرہ کا بیٹا کسی اور نام سے زندہ ہے اور وہ کسی غیر قانونی کام کا حصہ ہے، ورنہ اسے اپنی شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ آلیان کیف نے موبائل اسکرین بجھا دی اور چہرہ اوپر کر کے دہرایا۔ یہ نام اس کی یادداشت میں نہیں تھا۔ وہ کبیرہ سعدان اور ماہر فریق کے خاندان کے درمیان لنک ڈھونڈنے کی کوشش میں شدید ناکام نظر آتا تھا۔ کبیرہ جتنا عرصہ انگلینڈ میں رہی وہ ماہر کے شہر اور گھر سے بہت دور کی جگہوں پر رہی تھی۔ بظاہر دونوں میں کوئی کڑی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کبیرہ بیگم کے علاوہ کوئی لیڈ نہ تھی۔ اسے اس عورت کو مزید کھوجنا تھا۔ کیف نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی، کندھوں کے گرد دوپٹہ شال کی طرح لپیٹے۔ اس کے بھورے لمبے بال دونوں شانوں پر آگے کو آ رہے تھے۔ وہ چہرہ اٹھائے سبز شقو کنا آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پینٹنگ تھی، کسی آرٹسٹ کا شاہکار۔ وہ چند لمحے گردن اونچی کیے اسے دیکھے گیا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ اعتبار توڑنے والوں کا دوسرا چانس نہیں دیا کرتی تھی۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ اس لڑکی سے ملنے والا ہے تو وہ کبھی یہ جاب نہ کرتا۔
وہ اس کو عام سی لڑکی سمجھا تھا، سطحی کاروباری ذہن والی اسلام آباد کے ایک ریسٹورنٹ چلانے والی لڑکی جس کی کوئی ذاتی زندگی نہ تھی۔ اسے صرف اس کے قریب رہنا تھا اور اس سے وہ معلومات لینی تھی جو اس نے سوچا تھا 2 ماہ کی بات ہے وہ کر لے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا۔ کیا فائدہ اس ساری مشقت کا جس میں اس نے اس لڑکی کا اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ وہ ہنوز کھڑکی میں بیٹھی تھی، بیرونی لائٹس کی زرد روشنی کھڑکی سے تکون کی صورت میں اندر آ رہی تھی۔ وہ اسٹوڈیو کے ایک حصے کو منور کیے ہوئے تھی، باقی سارا اسٹوڈیو اندھیر تھا۔ وہ اب آسمان کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کمرے کے منور حصے پر جمی نظریں جمائے گمسم سی بیٹھی تھی جہاں ایک خالی اسٹول رکھا تھا۔ زندگی بھی ایسے ہی چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ باہر کی دنیا میں کسی کا دن چل رہا تھا اور کسی کی رات۔ دستک پر اس نے چہرہ اٹھایا، دروازہ روشن تکون کے حصے میں تھا۔ آ جاؤ۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا کہ عرصے سے کسی نے اس کے قبضوں میں تیل نہیں ڈالا تھا۔ سنہری تکون لمبی ہو کے چوکھٹ کو چمکانے لگی۔ چوکھٹ میں کیف کھڑا تھا، ہاتھ میں 2 مگ تھے۔ کافی ہے یا سبز چائے؟ وہ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی۔ سبز چائے، لیکن میرے ابا کی ریسپی کے ساتھ، نہ کہ بکپی کا قہوہ جو وہ مہمانوں کو پلا رہی ہیں۔ وہ پھیکا سا ہنس دی۔ کیف نے اس کا مگ اس کے ساتھ میز پر رکھا اور اپنا مگ لیے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ آپ میں بہت ہمت ہے، میں اتنے مہمانوں کے ساتھ کبھی ڈیل نہ کر سکتا۔ گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے شانے اچکا دیے۔ وہ روشنی میں بیٹھا تھا اور مالا اندھیرے میں۔ میں صرف پریٹینڈ کر رہی ہوں کیف، اندر سے مجھے لگتا ہے میں ہوا میں معلق ہوں، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے، روشنی میں بیٹھا نوجوان بولا۔ یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ مالا نے آنکھیں بند کی، بہت دیر سے اٹکا آنسو ٹوٹ کر بہہ گیا۔ مگر میں اتنی دعا مانگتی ہوں، اٹھتے بیٹھتے، میری دعائیں قبول ہوں گی نا؟ آف کورس قبول ہوں گی، لیکن امید سے مانگا کریں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو منظر دھندلا سا تھا۔ وہ اس سنہری دھند کے پار اسٹول پر بیٹھا شخص کہہ رہا تھا، آپ فینٹیسی پہ یقین رکھتی ہیں؟ فینٹیسی؟ پلکیں جھپکائیں، دھند چھٹی، منظر واضح ہوا۔ کیف نے مگ سائڈ پہ رکھ دیا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، ہمارا برین حقیقت اور فینٹیسی میں فرق نہیں کر سکتا۔ یعنی جو اصل میں ہو رہا ہے اور جو ہم سوچ رہے ہیں، برین کو دونوں سچ لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں مت، یہ مت ہے۔ نہیں، یہ مت نہیں ہے، ریسرچ ہے اس بارے میں۔ وہ دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے سمجھا رہا تھا، ہمارے برین کو حقیقت اور فینٹیسی میں فرق کرنا نہیں آتا۔ فیورٹ کھانوں کے بارے میں سوچو تو موڈ بدل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں مختلف ہارمونز ریلیز کرتی ہیں۔ اسی لیے پین کہتا ہے، اچھے خیالات سوچو کیونکہ وہ تمہیں اڑنا سکھائیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو پہلے یہ تصور کرنا ہوگا۔ کیا تصور کروں؟ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بک شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ بازو سینے پہ باندھ لیے، جوگرز کی کینچی بنا لی۔ یہی کہ جب ماں ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ کشمالا نے بھیگی آنکھیں بند کی۔ اس نے ایک تصور بنانا چاہا اور وہ پھر سے مسکرائیں گی۔ ان کی وہ روب دار پرسنالٹی واپس آ جائے گی۔ وہ اب بھولنے لگی ہیں اور اپنی پرسنالٹی کھو رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں وہ پہلے جیسی ہو جائیں اور پھر ہم تینوں ماں کے ساتھ موسم سرما میں ایک رضائی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے چلگوزے کھائیں۔ اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ کیا؟ چلگوزے 6,000 روپے کلو مل رہے ہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنس دی۔ اچھا، مونگ پھلیاں کھا لو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گڑا گہرا ہوا۔ اس تصور کو بار بار ذہن میں تازہ رکھیں، جو سوچیں گی وہی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا، تصور پر یقین رکھنے والے اگر مگر نہیں سوچتے۔ کشمالا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کیف نے اپنا مگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اسے پکار بیٹھی، تم کیا تصور کرتے ہو؟
وہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹا۔ اس کا چہرہ آدھا روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے جسے تم تصور کرتے ہو؟ وہ چند لمحے کھڑکی میں بیٹھی لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بہت آہستہ تھی، یہی کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی سیڑھیوں پہ اس کے قدموں کی آواز سنتی رہی۔ وہ نیچے جا رہا تھا، پھر اس نے گردن لان کی طرف موڑی۔ وہ اب نیچے گیٹ کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ کانوں میں ایئر فورس لگائے گارڈ چیئر پہ جا کے بیٹھ گیا، پھر لیپ ٹاپ کھول لیا۔ وہ دانستہ طور پر اوپر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مگ میز پہ رکھ دیا۔ اندر سے ایک الارم جلنے بجھنے لگا۔ کیف کیا سوچنے لگا تھا؟ اسے کیف سے فاصلہ رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ نیچے واپس آئی تو ماں اسی طرح سو رہی تھی۔ وہ اب کے ساتھ لیٹ گئی اور ان کی طرف کروٹ لے کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی۔ ذہن سے کیف اور اس کی باتوں کو جھٹک کے وہ اس دن میں واپس چلی گئی۔ وہ ماہی موعد اور ماں کے ساتھ ایک کمبل میں بیٹھی تھی۔ پلنگ کے درمیان میں ایک بڑے پیالے میں چلگوزے رکھے تھے۔ وہ سستے زمانے کی بات تھی۔ موعد وہ چلگوزے نکال کے کھا رہے تھے اور ماں جو سویٹرز کے اوپر شال اوڑھے بیٹھی تھی بار بار موعد کو ٹوک رہی تھی، چھلکے الگ شاپر میں ڈالو، مکس نہ کرو۔ ماہی کے الگ مسئلے تھے۔ ماں میرے بال کیوں اتنے گر رہے ہیں آج کل؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی روحانسی ہو کر کہہ رہی تھی، اسی لیے کہتی ہوں ڈائی نہ کرو اور زیادہ موبائل نہ استعمال کرو۔ ماں کے نزدیک ہر مسئلے کی جڑ موبائل تھا۔ ماں کیا ہے یار، ایسے ہی میرے بال گرتے رہے تو میں گنجی ہو جاؤں گی۔ پرے بے وقوف، کبھی کوئی گنجی عورت دیکھی ہے؟ ماں نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چونکی۔ او مطلب جتنے بال گرے میں گنجی نہیں ہوں گی؟ پھر ٹھیک ہے۔ ماں نے موعد کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ تمہیں ماں کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ چھلکے الگ پیالے میں ڈالو۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور آنسو صاف کیے۔ وہ یہ منظر دوبارہ ضرور دیکھے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گی۔ وہ اتنی دعا مانگے گی کہ ماں کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ جس نے بیماری دی ہے وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ جس نے مصیبت بھیجی ہے صرف وہی اس کو ٹال سکتا ہے۔ وہ ماں کی طرف کروٹ لیے زیر رب دعا مانگنے لگی، اے شفا دینے والے، شفا دے دے۔ اسے نیند کا باعث علم بھی نہ ہوا۔ رات کے کسی پہر موعد نے اسے جگایا۔ آواز سے ماں بھی اٹھ گئی، چونک کے کشمالہ کو دیکھا اور غنودہ آواز میں بولی، موعد نے کھانا کھایا؟ میں دیتی ہوں، آؤ موعد۔ باہر آتے ہی موعد سارے دن کی رودات سنانے لگا۔ سرجنز کو وہ رپورٹس دکھا کے آ رہا تھا، لیکن دونوں نے وہی کہا تھا جو ڈاکٹر زہرا نے کہا تھا، جب تک برین کھلے گا نہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ گلاما ہے یا منجی اوما۔ سکین یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ کوئی سرجن اس کیس کو ہار ڈالنے کو تیار نہ تھا۔ میرے سینئرز نے کہا ہے کہ میں ڈاکٹر واصف نصیر سے ملوں، موعد سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ امریکن سرجن ہے، کئی سال امریکہ میں نیورو سرجری کی ہے انہوں نے۔ مایو کلینک کے نام پڑھا ہوگا، اس سے بھی منسلک رہے ہیں۔ بہت بہادر سرجن ہے، 2 سال کا پاکستان شفٹ ہوئے ہیں۔ یہاں بہت بڑے بڑے کیسز انہوں نے آپریٹ کیے ہیں۔ ان کو دکھاتے ہیں اسکین، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک سرجن امریکہ چھوڑ کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے پاکستان شفٹ ہو گیا ہے۔ وہ یہاں لوگوں کے ناقابل علاج ٹیومرز بھی نکالتا ہے۔ کتنا اعلیٰ آدمی ہوگا وہ۔ اس نے نام سن کے ذہن میں ان کا خاکہ بھی بنا لیا۔ ایک ادھیڑ عمر سرجن، عاجز، نرم گو، جن کا دل انسانیت کی ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ اگلی سپہر جب مالا اور موعد اپنی باری آنے پر ایک لمبے انتظار کے بعد ڈاکٹر واصف کی کلینک میں داخل ہوئے تو بہت پر امید تھے۔ ڈاکٹر واصف یقیناً ان کو تسلی دیں گے۔ تو کیا ہوا، وہ اس کو بھی نکال لیں گے۔ ڈاکٹر واصف دراز قد کے سمارٹ آدمی تھے، بال قلموں سے سفید اور عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ آدھے آستین کی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھے، کوٹ پیچھے لٹکا تھا۔ ان کو آتے دیکھ کر شناسائی سے بولے، آ گئے ہو موعد؟ وہ اس کو یقیناً پہلے کہیں مل چکے تھے۔ ان کی آواز روبدار اور اونچی تھی، ایسی آواز جو کوسوں دور سے پہچان لی جائے۔ جی، یہ میری سسٹر ہیں کشمالہ۔ آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ ساتھ ہی رپورٹس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں،
لیکن بن جاؤں گی۔ موہت کے ہاتھ میں اسکین تھے، MRI اور رپورٹس کشمالہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے رپورٹس ان کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹر واصف نے رپورٹس کے لفافے کو ایک نظر دیکھا اور پھر اسے ڈسٹ بن کی طرف اچھال دیا۔ میں نے آج تک کسی ریڈیولوجسٹ کی بنائی ہوئی رپورٹس نہیں پڑھی۔ MRI اسکین دکھاؤ۔ انداز سنجیدہ اور قطعی تھا۔ موہت جلدی جلدی اسکین دکھانے لگا اور البتہ چہرے پہ ناگواری لیے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ کلینک کی دیوار پر ایک سفید روشن چوکٹا لگا تھا۔ ڈاکٹر واصف کچھ دیر کالے ایکس رے جیسے اسکین کو وہاں لگا کر دیکھتے رہے۔ ویڈیوز بھی دیکھی، ان سب میں ماں کے برین کو ہر اینگل سے دکھایا گیا تھا۔ بس دو رنگ تھے، سیاہ اور سفید۔ یہ وہ رنگ تھے جنہیں صرف سرجن پڑھ سکتے تھے۔ موہت بہت کچھ انہیں پہلے ہی ای میل کر چکا تھا۔ یہ وہ سب ایک دوسری دفعہ دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر دورا کا کہنا ہے کہ یہ کلائما ہے۔ موہت نے کھنگار کے بات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر دورا بورے ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر واصف واپس کرسی پر آ کے بیٹھے اور عام سے انداز میں اطلاع دی، یہ کلائما نہیں ہے، یہ منجی اوما ہے۔ ان دونوں کی سانس رک گئی، ساری دنیا ٹھہر گئی۔ جو قابل علاج ہے، آر یو شور؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ آف کورس۔ وہ دیوار پہ لگے اسکین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، when it looked like a duck, swim like a duck and duck like a duck, quick like a duck, it is a duck۔ اور اگر آپ غلط ہوئے، یہ ڈک نہ ہوئی تو؟ موہت نے میز کے نیچے سے جوتا اس کے پیر پہ مارا۔ ڈاکٹر واصف نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اخروٹ کھاتی ہو؟ میرا روزہ ہے، کھلا نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور پیچھے کنسول ٹیبل تک گئے۔ وہاں چائے کافی کے لوازمات کے ساتھ چار میں ڈرائی فروٹ رکھے تھے۔ انہوں نے ایک ثابت اخروٹ نکالا اور واپس کرسی تک آئی۔ یہ تمہارا سر ہے۔ اخروٹ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان پکڑ کر اسے دکھایا۔ اخروٹ کا چھلکا تمہاری کھوپڑی ہے، تمہارے سر کی ہڈی۔ پھر انہوں نے دو انگلیوں کے درمیان اخروٹ دبایا تو چھلکا ٹوٹ گیا اور کاغذی اخروٹ تھا۔ صفائی سے آدھا چھلکا الگ کیا اور گری باہر نکالی۔ گری برقرار تھی، بالکل انسانی دماغ کی شکل کی گری، اخروٹ میں پوری لگی نظر آ رہی تھی۔ یہ گری تمہارا برین ہے۔ اس گری اور چھلکے کے درمیان پانی ہوتا ہے جس میں یہ گری تیر رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ چھلکا اٹھاؤ، اس کے زمین پہ رکھا اور آدھا خالی ہول اٹھایا، اس کے اندر دیکھو۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ خالی تھا۔ اس ہول کی اندرونی تہہ منجھی کہلاتی ہے۔ منجھی اور تمہارے برین کے درمیان میں صرف پانی ہے جس میں برین تیر رہا ہے، سمجھ آیا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اب وہ کم مغرور لگ رہے تھے۔ اگر اس ہول میں کیڑا لگ جائے یعنی ٹیومر تو یہ منجیوما کہلاتا ہے، یعنی منجھی کا ٹیومر جو بڑے ہونے کا کئی سال لیتا ہے اور آہستہ آہستہ گری یعنی برین یہ پریشر ڈالتا ہے اور اسے اس کی جگہ پر سرکانے لگتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے دوسرے کام متاثر ہوتے ہیں جیسے یادداشت وغیرہ، یہی سمجھ لو۔ اور رہا کلائما، انہوں نے دوسری طرف کا چھلکا بھی اتار کر اخروٹ کو گول مکمل گری ہاتھ میں آ گئی۔ یہ گری تمہارا برین ہے۔ اس گری کے اندر بننے والا ٹیومر کلائما کہلاتا ہے کیونکہ یہ برین کے سیل میں بنتا ہے۔ وہ کسی بیرونی ہڈی یا لیئر کا ٹیومر نہیں ہے بلکہ برین کے اندر کا ہے، اس لیے اس علاج نہیں ہوتا اور نہ اس کی کوئی سرجری کا فائدہ ہے۔ وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ لیکن ماں کو منجھی اوما ہے۔ اس نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اصل بات تو برین کھول کر معلوم ہوگی، لیکن میں منجھی اوما کو پہچانتا ہوں، یہ کلائما نہیں ہے۔ ہم اس کی سرجری کر کے نکال لیں گے، تھوڑا سا حصہ ہمیں اندر چھوڑنا پڑے گا لیکن اس کو بڑھنے میں 20-25 سال لگیں گے۔ ابھی پچھلے اتوار میں نے ایک 7 سال کے بچے کی یہی سرجری کی ہے، وہ موہت کو بتانے لگے۔ اس کی ڈیورا کا کچھ حصہ ریموو کیا ہے آج اس کو ڈسچارج کیا ہے، ماشاءاللہ گھر چلا گیا ہے۔ پھر ہم کب کروائیں سرجری؟ موہت پر امید ہو گیا، البتہ اس کا دل اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ کل لے آؤ، وہ اسی عام انداز میں بولے۔ کل؟ بلکہ نہیں، کل مجھے ایک شادی پہ جانا ہے۔ پرسوں سنڈے کو لے آؤ، سنڈے ذرا ریلیکس ڈے ہوتا ہے۔
صبح 9 سے 1 بجے تک میری 2 سرجریز ہیں، ان سے فارغ ہو کے میں تمہاری امی کی سرجری کر لوں گا۔ وہ بولتے جا رہے تھے کہ شمالہ کو ٹوکنا پڑا، کیا ہم کسی ایسے دن سرجری نہیں کروا سکتے جب آپ صرف ماں کی سرجری کریں؟ سرجن تھک گیا ہوگا نا، ٹیومرز نکالتے نکالتے اس کی چھری برین کی کسی شریان پر نہ لگ گئی ہو، اور تمہارے وہ یاد آ رہا تھا سب باتیں جو وہ عورتیں کر رہی تھی اس دن۔ ڈاکٹر واصف نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی اور واپس موہت سے بات کرنے لگے۔ وہ مزید کچھ کہتی لیکن موہت نے اس کے پیر کو اپنے جوتے سے دبایا۔ سنڈے کو انہیں لے آؤ، صبح 6 بجے این پی او کروا لینا۔ پچھلی رات ذیابیطس کی دوا نہیں دینی، نہ انسولین لگانی ہے، وہ ہدایت دے رہے تھے، اور مالا شدید غیر آرام دہ تھی۔ کیا تھا یہ آدمی؟ مطلب میری ماں کی سرجری ہے، کوئی مذاق نہیں۔ آپریشن ٹیبل ہے یا کسائی کی دکان؟ ایک کے بعد ایک جانور آتا جائے گا اور وہ کھٹ کھٹ اس کی سرجری کرتا جائے گا۔ اس نے باہر نکلتے ہی موہت کو کہنی سے پکڑ کر روکا۔ موہت، ہم اتنی جلدی کیوں سرجری کروا رہے ہیں؟ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، رات تک فیصلہ کریں گے، اور جلدی کرانی ہے مالا۔ ماں نے برین پر جتنا پریشر پڑے گا اتنا اپنے اعضاء کھوتی جائیں گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے، کھوئے ہوئے اعضاء آپریشن کے بعد واپس آ جائیں گے۔ مگر ڈاکٹر دوسری سرجری سے تھک کر ماں کی سرجری کیسے کریں گے؟ نیورو سرجن ہے، اس سے کہیں زیادہ سرجریز ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں کلینک کے باہر پارکنگ ایریا میں کھڑے بحث کر رہے تھے۔ اوپر سے روٹ کتنے ہیں؟ اب تم نان ڈاکٹرز کو یہ بات بری لگے یا اچھی، مگر یاد رکھو سرجن جتنا قابل ہوگا اس میں اتنا ہی ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ ایٹیٹیوڈ سرجن کی نشانی ہوتا ہے۔ سرجن موہت گردن اکڑا کر بولا تھا، مگر اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ ماں کو منجومہ ہے۔ کیا پتا ماں کو کلائما ہو، اور وہ آپریشن کے پیسوں کے لیے اس سے یہ کہہ رہا ہو۔ میری بہن، آپریشن کی فیس 8 لاکھ روپے ہے، اس میں سے 5.5 لاکھ ہسپتال کو جائیں گے، اور سرجن کو صرف 2.5 لاکھ جائے گا۔ وہاں تو 2.5 لاکھ بڑی رقم ہے۔ یہ سامنے آؤڈی دیکھ رہی ہو؟ اس کی ایک سمت میں اشارہ کیا تو مالا مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہاں ایک چمکتی ہوئی کار کھڑی تھی۔ یہ 1.5 کروڑ کی آؤڈی ڈاکٹر واصف کی ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ کار ہو اسے ہمارے 2.5 لاکھ کی نہیں چاہیے۔ اگر واصف نصیر کہہ رہا ہے، پھر ہاتھ کو کھول بند کر کے اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ ماہی اس رات سوئی نہیں تھی۔ وہ نماز کے بعد بیڈ پر بیٹھی تھی، سر پر دوپٹہ لیے وہ ہاتھ میں مسنون دعاؤں کی کتاب اٹھائے دعائیں پڑھی جا رہی تھی۔ آج مالا اور موہت نے کسی امریکن سرجن کے پاس جانا تھا۔ ماہی ان کے جانے سے پہلے ہی ڈاکٹر واصف کو گوگل کر کے ان کے انٹرویو آرٹیکلز دوسری معلومات پڑھ چکی تھی۔ وہ مایو کلینک سے منسلک رہے تھے اور وہ عام سرجن نہیں تھے، اس سے ان کی تشخیص کا انتظار تھا۔ ایسے میں جیسے ہی مالا کے میسج ٹون بجی اس نے بے قراری سے موبائل اٹھایا۔ ماں کو منجومہ ہے، کلائما نہیں۔ ماہی نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ کہتی تھی نا ماں کا علاج ہو جائے گا، ماں کا ٹیومر موذی نہیں ہوگا، اس کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، یہ ایک نشانی تھی۔ اب اسے مزید دعا مانگنی تھی۔ کھڑکی پہ گرنے والی بوندوں کی رفتار سست بڑھ گئی۔ البتہ بارش ابھی تھمی نہیں تھی۔ اسکیچ بک ان کے درمیان کھلی تھی اور اس پہ موجود بچے کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ ایسی شیطانی مسکراہٹ تم نے شاید ہی کہیں دیکھی ہوگی۔ یورپین کلچر میں اس بچے کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ ڈاکٹر زاہد بات کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اور وہ غور سے سن رہی تھی، لیکن اب ان کا لب و لباب یہ ہے کہ پریاں ایک نیا پیدا ہونے والے بچے کو اغوا کر کے اس کی جگہ پنگوڑے میں ایک شیطانی بچے یعنی چینجلنگ کو ڈال جاتی ہیں۔ تبدیل کیا ہوا بچہ؟ مگر ہم مسلمان ہیں، ہم پریوں پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے ناقص علم کے مطابق یہ بچہ شیطان یا جن کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے خواب میں آنے شیطانی عملیات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے برے خواب نہیں بتانے چاہیے، لیکن میں اس خواب کو غلطی سے پہلے ہی بیان کر چکی ہوں، اس لیے آپ کو بتائی دیتی ہوں۔ ماہی نے کھڑکی کے شیشے کو دیکھا جو پانی کے قطروں سے بھرا تھا۔
पल भर के लिए इन कतरों में इसको ख्वाबों का अक्स भरने लगा। मुझे ख्वाब में नज़र आया ये बच्चा जिसकी उम्र 3-4 बरस से ज़्यादा नहीं लगती हमारे घर के गिर्द चक्कर काट रहा है और साथ ही ये हंसता जा रहा है। इसकी हंसी, इसकी खोखली आंखों की चमक, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। माही की आवाज़ में एकदम बहुत से जज्बात इकट्ठे हो गए, खौफ, बेबसी, नफ़रत। मैं आगे बढ़ के इसको गर्दन से पकड़ लेती हूँ, फिर आयतल कुर्सी पढ़ते हुए इसका गला दबाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं मरता, वो हंसता जाता है। मेरी बहन माला ने देखा कि ये बच्चा इसके और माँ के दरमियान में आके लेट जाता है। वो इसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मरता, हंसता जाता है। माँ ने देखा कि ये बच्चा इनकी तकिए के नीचे से कुछ चुरा के भाग जाता है। इसने आंखें बंद की, जहन के शीशे पर भी कतरे फैले थे जिनमें इसने ख्वाब खड़े इस पे हंस रहे थे। 2 माह कब मुझे ख्वाब में ये बच्चा अपने 4 सदा वाले अभाई घर के सहन में नज़र आया। मैं इसको फिर से मारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं मरता। इसकी आंखें खोली, ये ख्वाब हम सबको अलग अलग आए हैं, एक दूसरे का सुनकर नहीं। माला ने मुझे अपना ख्वाब सुनाया तो मैंने इसे अपना ख्वाब बताया, लेकिन फिर भी आपकी बहन जादू को नहीं मानती। नहीं, वो कहती है ख्वाब से पहले इसने कोई हॉरर मूवी देखी होगी। यकीनन इसी का असर था। वो इस मौजू पे बात नहीं करती थी, लेकिन मुझे लगता है कोई मेरी बहन पर जादू करा रहा है, क्योंकि इसके साथ सारे वाक़यात होते हैं। फ़ोन आना, किसी के पीछे करना। वो बेबसी से कह रही थी, ख्वाब से ज़्यादा ख्वाब की वाइब्स अहम होती हैं। हम जब आप ख्वाब में इस बच्चे को देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं? माही ने आंखें बंद की, हर तरफ अंधेरा छा गया, सारे कतरे अंदर ही अंदर बहकर फना हो गए। मैं ख्वाब में सोचती हूँ ये बच्चा मेरा ख़ानदान तबाह कर देगा। इसने भीगी पलकें खोली, ख़ानदान तबाह करने वाला जादू। उन्होंने समझकर इस बात में सर हिलाया। ये एक मशहूर जादू है, मगर ज़रूरी नहीं कि आपकी बहन पे जादू हो। जादू की इलामात बहुत वाज़ेह होती हैं, हम इनसे इस मर्ज़ की तशख़ीस कर सकते हैं। जादू मर्ज़ है क्या? और नहीं तो क्या ये मर्ज़ ही है? बस इसका इलाज खुद करना होता है। हम इलाज पे बात करेंगे, पहले आप ये बताएं कि आपकी बहन के कितने बच्चे हैं? वो चौंकी। नहीं, इसके बच्चे नहीं हैं, मतलब वो गैर शादीशुदा हैं। ओह! वो खामोश हो गए। माही के अंदर अलार्म सा जलने बुझने लगा। क्यों? आपने ये क्यों पूछा? आपने ख़ानदान को तबाह करने वाले जादू का जिक्र किया तो मुझे लगा आपकी बहन की अपनी फैमिली है। वो आम से अंदाज में कह रहे थे, जैसे डॉक्टर्स बुखार की दवा तजवीज़ करते हैं, क्योंकि फैमिली मैजिक अमूमन घर की बेटी से नहीं शुरू होता। माही का सांस जहाँ था वहीं रुक गया। लम्हे भर को सारी दुनिया थम गई। वो घर की माँ से शुरू होता है। माही बिना पलक झपकाए इन्हें देख रही थी। अगर बच्चे मोती हैं तो माँ वो माला है जो अपने ख़ानदान को जोड़े रखती है, और इस माला के टूटने पर सारे मोती बिखर जाते हैं। जादूगर ने जब किसी ख़ानदान को तबाह करना हो तो वो पहले इसकी माँ पे हमला करता है। कैसे? इसकी रंगत सफ़ेद पड़ने लगी। इसे सहरुल मर्ज़ कहते हैं, बीमारी का जादू। ख़ानदान की माँ अचानक बीमार पड़ जाती है, इसका कोई ऐसा मोज़ी मर्ज़ लाहक हो जाता है जो इलाज से भी रफ़ा नहीं होता। माँ देखते ही देखते ख़त्म हो जाती है। ये जादू मुंतकिल होने वाला जादू है, ट्रांसफ़र एबल मैजिक। ये माँ के बाद इसकी औलाद में मुंतकिल हो जाता है, अमूमन इस औलाद में जो जिस्मानी तौर पे माँ के सबसे करीब होती है। फिर इसका चेहरा देखकर मुस्कुराए। अभी से डर गई माँ बीना। मेरी माँ, इसका सांस नहीं आ रहा था। मेरी माँ बीमार है। क्या ये जादू से है? शायद हाँ, शायद नहीं। आप ये वसूख से कभी भी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए उल्मा जादू के बारे में हर वक्त बात नहीं करते। जिसकी भी माँ बीमार हो वो समझेगा कि इस पर जादू किया जा रहा है। ऐसे में इंसान खौफ और वहम का शिकार हो जाता है। इसका चेहरा देखकर तसल्ली दी। ज़रूरी नहीं कि आपकी माँ पे जादू हो। हर बीमारी जादू से नहीं होती। मगर मुझे कैसे मालूम होगा मेरी माँ की बीमारी जादू से है या नहीं? इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको अपनी माँ के मर्ज़ की तशख़ीस करनी होगी। जादू की इलामात होती हैं। अगर वो इलामात आपकी माँ में नहीं हैं तो इनकी बीमारी महज एक बीमारी है। अगर हैं तो आपको इनका इलाज करना होगा, जिस्मानी के साथ साथ रूहानी इलाज भी। माही को अपनी टांगें कमज़ोर पड़ती महसूस हो रही थी। क्या वो मज़ीद ये सब सुन सकती थी, या वो
यहाँ سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر واصف کے کلینک سے واپسی پر وہ گھر آئی تو کیف وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اس کے بریک کا وقت تھا، ہر روز 5 گھنٹے کی بریک جس میں وہ نہ جانے کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کا آج سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کل والی بات پہ وہ عجیب کیفیات کا شکار تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ماں اپنی ویل چیئر کے ساتھ موجود تھی، وقت بھی کھانا لگا رہی تھی۔ موہت وہیں بیٹھ گیا اور ماں کے لیے خود سالن نکالنے لگا۔ وہ اتنی نکاہت زدہ اور کمزور لگ رہی تھی کہ انہوں نے اس کی آمد محسوس نہیں کی۔ وہ بھی وہاں نہیں رکی، موبائل لیے اوپر اسٹوڈیو میں جانے لگی، پھر رک گئی۔ رات اس کو کہاں وہ ایک فکرہ شاید اسٹوڈیو کی دیوار میں امر ہو گیا تھا، وہ وہاں جائے گی تو سنائی دے گا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر صفورہ کو کال میں لائی۔ یہ کیف کیسا آدمی ہے؟ بطور آدمی زور دے کر پوچھا۔ نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتی گارڈ کی خالی چیئر پر جمی تھی۔ لوزر ہے اور کیا، صفورہ نے ساتھ ہی بھی کہہ دیا۔ ایسے نہ کہو صفورہ، ہم سب اس فیز سے گزر رہے ہیں جب ہم بزنس پلان بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کافی دیر کر دی ہے لیکن وہ کوشش تو کر رہا ہے۔ اسے خود بھی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کو دفاع کرنے لگی ہے۔ اس نے تو کسی اور بات کے لیے فون کیا تھا۔ یار وہ کئی سال سے بزنس پلان ہی بنا رہا ہے، اس کے پلانز کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ مقروض ہوتا ہے، مسئلوں میں پھنسا ہوتا ہے۔ میں کسی اور لحاظ سے پوچھ رہی ہوں۔ صفورہ چونکی۔ کیا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میں بات کرتی ہوں اس سے۔ صفورہ کے اندر کی فیمنسٹ بھڑک اٹھی۔ صفورہ ایسا کچھ نہیں ہے اور میں اپنے لیے خود بول سکتی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے ان کے ایڈوانسز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں بطور آدمی کیف کیسا ہے؟ کیف فلرٹ سا ہے، امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کا شوقین۔ میں نے اس کو بہت دفعہ اسلام آباد کے ایلیٹ ریسٹورنٹ میں لڑکیوں کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے۔ وہ امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کیسے افورڈ کرتا ہے؟ امیر لوگوں سے دوستی آسان ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ امیر دوست پے کرتا ہے۔ ساری دنیا کی ایلیٹ کلاس اسی ایک اصول پہ چلتی ہے، کوئی غریب دوست کو نہیں کہتا کہ پے کرو۔ پھر صفورہ کی مجھے بتاؤ، اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، میں بس جاننا چاہتی ہوں اس کی بات پہ مجھے کتنا اعتبار کرنا چاہیے۔ تم اس کو کچھ مت کہنا۔ اس نے خاص صفورہ کو تائید کی، لیکن دور اندر اسے معلوم تھا کہ صفورہ کیف کو ضرور فون کھڑکائے گی۔ اف، یہ اس نے کیا کر دیا؟ کیف نے اسے کنفیوزڈ کر دیا تھا۔ آج صبح سے اس نے کشمالہ کا سامنا نہیں کیا تھا، اس کی واپسی سے پہلے ہی وہ مبین منزل سے نکل چکا تھا۔ اس نے کار کا رخ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ کی جانب تھا۔ لاہور آتے ہی مالک نے اسے اپنے اپارٹمنٹ کی چابی دے دی تھی، وہ خالی پڑا تھا۔ مالک کبھی کبھی لاہور آتا تھا، کیف وہاں اپنے پلان پر کام کر رہا تھا۔ 2 ماہ کی بات تھی۔ بظاہر وہ مبین منزل کی بیسمنٹ کے اس کولر والے کمرے میں قیام پذیر تھا، لیکن در حقیقت وہ یہاں اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے بیٹھی لڑکی کی نظر آئی۔ اس نے مسکرا کر سر کو جنبش سے کیف کو خوش آمدید کہا۔ کیف نے مسکرا کر اسی کے انداز میں سر ہلایا اور لفٹ کی طرف آ گیا۔ والیٹ سے اس نے اپارٹمنٹ کارڈ نکالا اور لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے 5 کا بٹن دبا دیا۔ اسی وقت فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگایا، ہیلو کہا، لیکن دوسری جانب سے کہے جانے والے الفاظ سن کر چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوتے گئے۔ وہ لفٹ سے نکلا اور کارڈ ہاتھ میں لیے کوریڈور کے آگے بڑھتا گیا۔ سفید مرمری ٹائل سے مزین کوریڈور کی بتیاں اس کے قدموں کے ساتھ جلتی گئیں۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ایک اپارٹمنٹ ڈور کے سامنے وہ رکا، سیاہ دروازے پر سنہرے براس سے لکھا تھا، فایوسی۔ انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نے ہینڈل سینٹر کے ساتھ کارڈ لگایا اور بپ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور کارڈ ہولڈر میں لگا دیا۔ اندر ایک خوبصورت اور روشن اپارٹمنٹ اس کا منتظر تھا۔ بہرحال میں آئندہ احتیاط کروں گا، ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ راہداری میں آگے آیا اور فون کان سے ہٹایا، پھر زور سے فون صوفے پر دے مارا۔ فون صوفے سے ٹکرا کے زمین پر جا گرا۔ اسکرین پروٹیکٹر کے اوپر مکڑی کے جالے جیسی دراڑیں پڑ گئیں۔ وہ راہداری عبور کر کے ایک بیڈ روم میں آیا۔
وہ سرمئی رنگ سے سجا تھا، خوبصورت اور نفیس، کسی ہوٹل روم کی طرح۔ کیف سیدھا باتھ روم میں آیا اور واش بیسن کے اوپر کھڑے ہوئے اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھا، مٹھی زور سے بند کی، جیسے آئینے میں ایک گھونسے سے توڑ دینا چاہتا ہو، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لی۔ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں اپنا فوکس لوز کر رہا ہوں۔ مجھے فوکس لوز نہیں کرنا۔ بھوری آنکھیں کھول کے اپنا عکس دیکھا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے نل کے نیچے ہاتھ کیے تو ٹھنڈی دھار گرنے لگی، تیز پریشر سے ہاتھوں سے پانی کے بلبلے بننے لگے۔ اس نے جھک کر بہت سا پانی چہرے پر ڈالا، پھر سیدھا کھڑا ہو کر پانی توڑی کے نیچے بہتا ہوا گریبان میں جذب ہونے لگا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اپنی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو یاد کرایا، یہ لڑکی میری کچھ نہیں ہے، مجھے جلد از جلد یہاں سے کام مکمل کر کے نکلنا ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ تولیہ اٹھا کر چہرہ رگڑا اور پھر باہر نکلا۔ بیڈ روم کی دیوار پر ایک کیلنڈر آویزاں تھا۔ کیف کی نظریں اس کیلنڈر پر ٹھہر گئیں۔ وہاں 2 تاریخوں کے گرد دائر بنے تھے۔ ایک تاریخ 10 جون کی تھی، جب اس نے کشمالہ کی جانب سے استعفیٰ دینا تھا۔ دوسری تاریخ 15 جولائی کی تھی۔ اس کے گرد ایک بڑا سا سرخ نشان لگا تھا، فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے تولیہ ایک طرف اچھال دیا۔ اس کا رخ لاؤنج کی جانب تھا، جہاں اسے بیٹھ کے کام کرنا تھا۔ اس کا یہ نیا پروجیکٹ پلان ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی پوری محنت کرے گا۔ وہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دے گا کہ کیف ایک فیلئر ہے۔ کشمالہ مبین کا ذہن سے جھٹکے ہوئے یہ کچن میں نصف کافی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس 4.5 گھنٹے تھے۔ اس رات ماں کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی، باتیں اسی طرح بھول رہی تھی، لیکن افطار کے بعد وہ انہیں لاؤنج میں لے آئی اور ٹی وی کے سامنے بٹھایا تو ماں نے غور سے اپنی بڑی بوڑھی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے دانے نکل رہے ہیں۔ وہ چونک گئی۔ کتنے دن سے آئینے میں ڈھنگ سے دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ فوراً اٹھی اور لاؤنج کی دیوار پر لگے آرائشی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ملجگہ لباس، بندھے بال، چہرہ دائیں بائیں موڑا، 2 دانے، کیا یہ وہی کشمالہ تھی؟ مگر زندگی بھی تو بدل گئی تھی۔ ماں بیمار ہو جائے تو کچھ بھی ویسا نہیں رہتا۔ اس نے پلٹ کے لاؤنج میں نظر ڈالی۔ ماں ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، نکاہٹ سے گردن نیچے کیے۔ موہت صوفے پہ برجمان تھا، موبائل پہ سر جھکائے، گود میں ماں کے چند رپورٹس رکھے وہ مختلف ڈاکٹرز کو میسیجز اور کالز کر رہا تھا۔ کبھی اس لاؤنج کی حالت مختلف ہوتی تھی۔ ماں تخت پہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی ہوتی تھی، مالا ایک طرف کتابیں پھیلائے ان میں سر دیے بیٹھی ہوتی تھی، ماہی دوسری طرف نیل پالش اٹھائے پیروں میں سجا رہی ہوتی تھی۔ یکدم گھنٹی بجتی تو ٹین ایج موہت بھاگ کر باہر جاتا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں خوشبو اڑاتے پلاؤ کی پلیٹ ہوتی۔ ہمسائے والی دردانہ آنٹی نے پلاؤ کی خوشبو یہ سب سر اٹھاتے اور بھاگ کر ماں کے تخت کے گرد جمع ہو جاتے۔ ماں پلاؤ کی پلیٹ درمیان میں رکھتی، پھر ڈھکی ہوئی پلیٹ اٹھاتی اور بھاپ اور خوشبو ایک ساتھ باہر آتے۔ وہ چاروں بسم اللہ کر کے جلدی جلدی کھانے لگتے۔ اس میں ایک ہی بوٹی ہوتی تو وہ منو سلوا کی لذیذ ہوتی۔ چاہے اس دن گھر میں ماں کے دیچکا بھر کے پلاؤ بنایا ہو، جو مزہ اس ہمسائیوں کی پلیٹ کا تھا وہ کہیں اور نہیں تھا۔ وہ آسان دن تھے، تب چہرے کے دانوں اور وزن کے بارے میں فکر نہیں ہوتی تھی۔ بخت بی کی آواز پہ اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ موہت بھی رپورٹ سے سر اٹھا کے دیکھنے لگا۔ باہر آپ کی دبئی والی آنٹی آئی ہیں۔ بخت بھی مہمانوں کو کارپورچ کے اندر داخل ہوتے دیکھ آئی تھی، اور وہاں زیاد نے مجھے کال کی تھی اور وہ آ رہے ہیں، میں بتانا بھول گیا۔ اف موہت، اس نے اپنا حلیہ دیکھا۔ اتنے میں بخت بھی آواز دھیمی کر کے ان کے قریب آئیں۔ ان کو بھی بس قہوہ اور بسکٹ پر ترخواں دو۔ کشمالہ نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ موہت نے برہمی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب قہوہ اور بسکٹ؟ ایسے کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ؟ سمجھاؤ یار مالا ان کو، ماں بیمار ہوئیں۔ بخت بھی کو سارے کام ہی بھول گئے۔ وہ ڈبٹ کے کہتا اٹھا اور مہمانوں کے استقبال کے لیے باہر نکل گیا۔ مالا نے پیر چٹکا۔ کہا تھا نا موہت کے سامنے نہیں کہنا، اس کو نہیں معلوم کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اچھا تو پھر قہوہ اور بسکٹ ہی لاؤں؟ اف، بخت بھی کھانے کی تیاری کرے، میں کچھ باہر سے بھی آرڈر کرتی ہوں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی کمرے میں آئی، الماری کھولی، ہینگرز الٹ پلٹ کیے۔ میری ماں کو برین ٹیومر ہے اور مجھے کپڑوں کی پڑی ہے، لیکن ماں کو برین ٹیومر نہ ہوتا اور وہ ذہنی طور پر حاضر ہوتی تو اس کے
گھڑے سے نکال کر پہننے لباس پر اس کی صلواتیں سناتی. اپنا حلیہ درست کرنا اس کی مجبوری تھا. وہ باہر آئی تو لیمن گرین لمبی قمیص اور ہم رنگ دوپٹے میں ملبوس تھی. سفید ٹراؤزر کے ساتھ سفید ہیلز پہن رکھی تھی. بال کیچر میں آدھے بندھے تھے. 2 لٹیں عادتاً چہرے کے اطراف میں گرتی تھی. سبز آنکھیں مسکارے سے سجی تھی. وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی. نگینہ آنٹی نے مسکرا کر اسے دیکھا. وہ تخت پہ ماں کے ساتھ بیٹھی تھی. سفید چکن کاری کے دوپٹے کے حالے میں ان کا اچھلا چہرہ بہت منور لگ رہا تھا. تسبیح پرس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. ان کے گرد ایک اپنائیت کا سا حالہ تھا جو بہت کم لوگوں کے گرد محسوس ہوتا تھا. زیاد ساتھ ہی ایک کرسی پر بیٹھا تھا. اس نے جینز پہ آدھے آستین کی سیاہ پولو پہن رکھی تھی. وہ سب کو سلام کہتی ان کے سامنے ایک سنگل صوفے پر آ بیٹھی. موہت کی کال آ گئی اور وہ اٹھ کے باہر گیا تھا. کیسی ہے ہماری بیٹی؟ نگینہ آنٹی نے محبت اور اپنائیت سے اسے دیکھ کے پوچھا. ٹھیک ہوں، وہ پھیکا سا مسکرائی. مالا؟ ماں نے آنکھوں سے اشارہ کیا. ایک تو ماں کی پرانی عادت تھی، بڑی محفل میں ایسے اشارے کرتی کہ ان کے بچوں کو کیا پورے خاندان کو سمجھ آ جاتا. ماہی سے کہو آ بھی جائے، آنٹی کو سلام کرے. اس بات پہ سناٹا سا چھا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے نگینہ آنٹی بڑے بہاؤ سے بولی. ماہی مجھ سے لان میں مل چکی ہے، اب کچن میں مصروف ہوگی، ان کو نہ بلائیں. اچھا بھابھی، آپ پھر بتا رہی تھی اپنی کزن کے بیٹے کا؟ ہاں، وہ جب سے پیدا ہوا ہے بیمار ہے. کچھ دن بعد اس کا آپریشن ہونا ہے. ماں نے قصہ سنانا شروع کیا. اس قصے کو 10 برس گزر چکے تھے، لیکن ماں اپنے ذہن میں اسی پرانے دور میں تھی جب ماہی اور مالا ٹین ایجز لڑکیاں تھیں جو اگر رشتہ داروں کے آنے پر ان سے نہ ملتی تو نہ یہ انتہائی بدتمیزی شمار ہوتی. کاش وہ بھی ایسے ہی گزرے وقت کو واپس لا سکتی. اس نے یہ 10 سال پڑھائی اور کیریئر میں نہ لگائے ہوتے. وہ ماں کے پاس ہوتی. وہ بھیگے پلکوں سے ماں کو نگینہ آنٹی سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی اور اس کے قریب کروایا تو مالا نے چونک کر گردن اس کی طرف موڑی. وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا. دھیمی آواز میں اس کو تسلی دی. کشمالا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی. مجھے نہیں پتا. اس نے نفی میں سر ہلایا. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ کتنا خوبصورت بولتا تھا، مدھم سا. یہی کہ اتوار کو صبح سرجری کروا لیں. اتنی جلدی؟ زیاد نے حیرت سے اسے دیکھا. آپ کو سیکنڈ رائے بھی لینی چاہیے. ڈاکٹرز کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. موہت کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا. سرجنز ایسے نہیں کرتے. وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے. موہت بھی آپ کا بھائی ہے. آپ دونوں ہر ایک پہ بہت جلد اعتبار کر لیتے ہیں. موہت کو امید ہے کہ سرجری کامیاب ہوگی. زیاد سلطان ہلکا سا مسکرایا. ایسے فیصلے امید یا وائبس پر نہیں کرتے، سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. چند دوسرے سرجن سے مشورہ کر لیں، ہو سکے تو انہیں باہر لے جائیں. وہ چند لمحے یکٹک سے دیکھے گئی. ذہن میں ایک خیال سا اٹھنے لگا. کسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں تصور کروں کہ اچھا ہوگا تو اچھا ہی ہوگا. زیاد ہلکا سا ہنس دیا. اور جس کو آپ نے یہ کہتے سنا، کیا اس کے تصورات نے اس کے لیے سب کچھ اچھا کر دیا؟ وہ کچھ نہ بول سکی. تصور کرنے سے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی تو ہم سب تصور ہی کرتے رہتے. تصور کرنے والے صرف تصور میں جیتے ہیں. یہ حقیقی زندگی میں ان لوگوں کا کوئی شیئر نہیں ہوتا. ان کو سوچ سمجھ کے آنٹی کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے. اس کے سامنے بیٹھا شخص ایک کامیاب انسان تھا. معاشرے کا کامیاب مرد کا ٹائٹل پر پورا اترتا تھا. یعنی اس نے 30 کا ہنسا عبور کرنے سے پہلے اپنا گھر بنا لیا تھا، کیریئر سیٹ کر لیا تھا. شاید وہ درست کہہ رہا تھا. انسان تصورات کے سہارے نہیں چل سکتا. کیا میں نے آپ کو پھر سے اداس کر دیا؟ وہ نرمی سے اس کے دیکھ کر بولا تو وہ چونکی. پھر مسکرا کر سر نفی میں ہلایا. آپ درست کہہ رہی ہیں. تصورات میں جینے والے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں. لیکن موہت بھی ٹھیک کہہ رہا تھا. اس کو سرجنز کے بارے میں مجھے اور آپ سے زیادہ معلوم ہے. اٹل لہجے میں اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. میں کچن دیکھ لوں؟ سفید ہیل سے چلتی ہوئی وہ کچن میں آئی اور وہاں سلیم برتن نکال رہا تھا. کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بخت بھی اس کو اندر بلا لیا کرتی تھی. خود بخت بھی ڈرٹی کچن میں کھڑی کچھ تلنے میں مصروف تھی. مالا نے متلاشی نظریں کچن کے باہر گیلری کی طرف اٹھی. سرسری سا سوال کیا. کیف واپس نہیں آیا؟ نہیں.
عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، کہیں صفورہ نے اسے کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ اوف! اس کی غیر موجودگی میں ماں نگینہ بیگم سے زیاد کی منگیتر کے انتقال پر افسوس کر رہی تھی۔ بس بہن، کیا بتاؤں؟ نگینہ آنٹی گہرے دکھ سے بولی۔ اتنی پیاری بچی تھی وہ، انگلینڈ میں پڑھائی کر رہی تھی، اس کی سالگرہ تھی اس دن۔ بیکری سے کیک لینے جا رہی تھی کہ ایک امیر بوڑھے نے اپنی کار سے اس کی کار کو ٹکر مار دی۔ ماں نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ اس بوڑھے پہ کیس وغیرہ نہیں چلایا؟ کہاں اس نے نفسیاتی بیٹے نے الٹا ہماری بچی پر الزام لگایا اور اس کے بوڑھے کو ٹکر ماری ہے۔ زیاد کا ویزا نہیں تھا، اس لیے وہ UK نہیں جا سکا۔ ہم سب زینہ کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اس بوڑھے نے نفسیاتی خاندان نے ان لوگوں کو بہت ہراس کیا۔ تنگ آ کر وہ لوگ پاکستان واپس شفٹ ہو گئے۔ سارے لاؤنج میں افسردگی سی خاموشی چھا گئی۔ "That's so sad" موئت کھنگالا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ یہی 1.5-2 سال، نگینہ آنٹی یاد کر کے کہنے لگی۔ 2 سال 3 ماہ، زیاد ایک دم بولا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ نگینہ بیگم نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ موئت کی بات بدل دی اور تھوڑی دیر میں وہ سب اس قصے کو بھلائی دوسری باتیں کرنے لگے۔ کشمالہ ان سے بے خبر ڈائننگ روم میں برتن سیٹ کر رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ماں کو دوا دے کر سلا دیا اور پھر خود لان میں آ گئی۔ اسے کیف کا انتظار تھا۔ تقریباً رات کے 11 بج رہے تھے جب گیٹ میں چابی لگنے کی آواز آئی، پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کیف نے اندر قدم رکھا اور مڑ کر آہستہ سے دروازہ بند کرنے لگا۔ "تم لیٹ ہو۔" وہ آرام سے پلٹا اور اس کی طرف دیکھا۔ تاریک لان کو مصنوعی روشنیوں سے منور رکھا تھا۔ وسط میں رکھی لان چیئرز پر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیف نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ "آپ مہمانوں میں بزی تھی، وہ گئے تو میں آ گیا" عام لہجے میں کہتا وہ لان کی طرف آیا، ساتھ ہی انگلیوں میں چابی گھما رہا تھا۔ CCTV کیمروں کے ایپ کی رسائی کیف کے پاس بھی تھی۔ وہ اپنے فون کے ذریعے گھر کے داخلی دروازوں پر نظر رکھ سکتا تھا۔ اس بات کا لیٹ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ سختی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ چلتا ہوا عین اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، چہرہ بے تاثر، جیسے کل کی بات اسے یاد تک نہ ہو۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دراز قد تھا، اسے گردن قدرے اٹھا کر کیف کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ "مجھے کام تھا" اس کی آنکھیں کسی قسم کی معذرت سے خالی تھی، اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ "دوبارہ مت ہونا ورنہ" کیف نے آبرو اٹھا کے بغور اس کا چہرہ دیکھا، "ورنہ میں کسی اور کو ہائر کر لوں گی جو میری بات مانتا ہوگا" اسے غصہ آنے لگا اور اس سے غصہ کم ہی آتا تھا۔ "کام مشکل لگنے لگا ہے تو بتا دو، میں کسی کو زبردستی رکھنے کے قائل نہیں ہوں" وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گھڑا گہرا ہوا۔ "اب مجھے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں یا شاید تم جادو اور جنات سے ڈر گئے ہو" طنز سے کہتے ہوئے کشمالہ نے سر جھٹکا اور مڑ کے پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ 3000 افراد کی کمپنی، وہ پیچھے سے پکار کے بولا تو وہ وہیں رک گئی۔ مڑا تو انجمبے سے اسے دیکھا۔ "کیا میں یہ تصور کرتا ہوں" گھاس پر کھڑا نوجوان زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ "ایک دن میں ایسی کمپنی کا CEO ہوں گا جس میں 3000 افراد کام کرتے ہوں گے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے، کاش جب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتی میں کم از کم 30 افراد کی کمپنی کا مالک ہوتا، تب شاید میرا تصور سننے پہ آپ کو ہنسی نہ آتی، اب بھی آئے گی" اس کے چہرے پر سادگی تھی، سچائی تھی، مسکراہٹ تھی۔ کشمالہ کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا۔ تو یہ مطلب تھا اس کا؟ وہ بھی کیا سوچنے لگی تھی؟ کیف ایک ڈیسنٹ انسان تھا اور اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ "پھر تصور سے نکل کے کام کرنا شروع کرو، مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے" وہ تیزی سے بولا اور اس سے پہلے کہ وہ اندر نہ چلی جائے کشمالہ نے ابرو چمبے سے کٹھے ہوئے "اسلام آباد جانا ہے، زارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے" وہ چونکی۔ "یہ نام زارا میری بیوی" وہ اسی سادگی سے مسکرا کے بولا۔ کشمالہ کے چہرے پر چونک جانے کا تاثر بہت واضح تھا۔ "اوہ" سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ شوق بہت بڑا تھا۔ "تم نے کبھی ذکر نہیں کیا، کیا زیادہ طبیعت خراب ہے" سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا۔ "میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتا کیونکہ ہم نے گھر والوں کے بغیر بتائے نکاح کیا تھا" وہ دونوں چند گز کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ اوپر آسمان تاریک تھا اور قدموں میں گھاس بچھی تھی۔ "دراصل میری فیملی راضی نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میرے گھر والوں کو ابھی تک نہیں معلوم، لیکن ہم آہستہ آہستہ ان کو منا لیں گے" "آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں کوئی لیم قسم کا بہانہ بنا کر چھٹی نہیں مانگنا چاہتا" "شیور"
اس نے بدوقت اپنے تاثرات نارمل رکھے۔ تم 3 دن آف کر لو، نو پرابلم، ویسے بھی ماں کی سرجری ہے، ہم ہسپتال میں ہوں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہوگی۔ فراق دلی سے کہہ کر لیمو رنگ کے لباس والی لڑکی مڑی اور اندر گم ہوگی۔ کیف کی مسکراہٹ غائب ہوگی، وہ اس کے چہرے کا شوق دیکھ چکا تھا، وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا اس دروازے کو دیکھتا رہا جسے وہ بند کر کے گئی تھی۔ وہ دروازہ بند رہنا چاہیے تھا، اسے فوکس لوز نہیں کرنا تھا۔ اس نے اپنا سبق دہرایا۔ اندر کمرے میں آتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لیتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے لب ابھی تک بھی یقینی سے کھلے تھے۔ زارا کیف، اس لیے اس کا نام زارا کیف تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور وہ صرف اپنے تصور کی بات کر رہا تھا۔ وہ بھی کیا احمقانہ باتیں سوچنے لگی تھی۔ سفورہ ٹھیک کہتی ہے، کیف کی دنیا اس سے الگ تھی، اور پھر اسے کیف میں دلچسپی تھی بھی نہیں۔ اس نے دہرایا، مجھے کیف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو بس پتہ نہیں۔ اس نے سر جھٹک کے موبائل اٹھا لیا، اسے کیف جمال کو ذہن سے نکالنا تھا۔